بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ٹی اے فرانس کے پیرس اسٹوڈیو سے عاصم منظور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایم ٹی اے فرانس ایک سیریز آف پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آ رہا ہے، جس میں خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق مختلف حوالوں سے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں اور یورپ میں بالخصوص اور باقی تمام دنیا میں بالعموم خدا تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور خاص طور پہ موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر یہ سوالات جو ہیں یہ بہت کثرت کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بعض دفعہ مذہب کی ایک ایسی شکل پیش کر دیتے ہیں کہ جو فطرت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر متصادم نظر آتی ہے، اور دوسری طرف جو سیکولرزم کے داعی ہیں وہ بھی سیکولرزم کی ایک ایسی بگڑی ہوئی شکل بعض دفعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی دراصل مذہب سے متصادم نظر آتی ہے۔ تو نوجوان جو ہیں وہ بعض دفعہ دوسری طرف بھی جاتے ہیں، لیکن ایک کشمکش کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ اس حوالے سے آج اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور کچھ سوالات بھی ہیں ان کے اوپر بھی ہم آئندہ اپنی اس سیریز میں گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا جو تصور ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ جو خدا تعالیٰ کا تصور ہے کیا یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی۔ اسی طرح انسانوں کے لیے خدا تعالیٰ کا وجود، یہ بھی ایک سوال ہے جو اٹھتا ہے اکثر نوجوانوں میں، کہ انسانوں کے لیے خدا تعالیٰ کا وجود جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، اور خدا تعالیٰ کو مانے بغیر جو انسان کا ارتقائی سفر ہے یہ بھی کیا کامیاب ہے یا اس کو کوئی خطرہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ حالات کا متقاضی ہے محض۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے اگر وہ کسی وجہ سے مایوس ہے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس کے لیے اس کو کوئی ہستی ایک ایسی کی ضرورت ہے جو اس کو امید کی کوئی کرن دلا سکے اور امید کی طرف لے جا سکے، تو وہ اس ہستی کا سہارا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کم سے کم ایک امید جو ہے وہ اس کے اندر ضرور جاگتی ہے۔ تو یہ سوال بھی نوجوان اٹھاتے ہیں یا بعض حلقوں میں اس طرح سے اٹھتے ہیں کہ وہ جو اس ہستی کا سہارا لینا ہے یا وہ جو کیفیت ہے، یہ خدا تعالیٰ کا تصور صرف اسی کیفیت میں جو ہے وہ کیوں آتا ہے، اور جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو تب خدا اس کو کیوں یاد نہیں آتا۔ تو اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں کہ جو ہم لوگ اپنے پروگرام میں آئندہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کا، مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھی میزبان میرے ساتھ موجود ہیں محترم عبداللہ یوسف صاحب۔ عبداللہ یوسف صاحب جو ہیں آپ نائب صدر مجلس انصار اللہ کے طور پہ فرانس میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور میرے ساتھی میزبان کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ بطور مہمان آج ہمارے مربی سلسلہ محترم بلال اکبر صاحب تشریف لائے ہیں، اور بلال اکبر صاحب فرانس کے شہر سٹراسبرگ میں بطور مربی سلسلہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ بلال صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ تو شاہ صاحب، وہی جیسے بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا جو تصور ہے انسان میں، اس کے متعلق ہم لوگ آج تھوڑی گفتگو کریں گے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں پرانی تہذیبوں میں جا کے اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کہاں سے ابتدا ہوئی اس کی۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ صاحب تحقیقات جو ہوئی ہیں ابھی ہم لوگوں کے سامنے، نئی نئی تحقیقات ویسے تو روز آتی ہیں، لیکن مغربی جو محققین ہیں انہوں نے کافی تحقیقات کی ہیں، تو بہت سارے ایسے قبائل اور بہت ساری ایسی تہذیبیں جو آج سے کئی ہزار سال پہلے پرانی ہیں، ان کے بارے میں جو نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، نئی نئی باتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ لیکن چاہے وہ محققین جو ہیں وہ خدا پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن وہ ایک بات سے جھٹلا نہیں سکتے۔ میں آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہوں کہ آسٹریلیا جو ہے، براعظم آسٹریلیا، آج سے 25,000 سال پہلے سے بھی زیادہ پرانی ان کی تہذیب ہے۔ تو وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 500 یا 600 سے زائد وہاں پہ قبائل تھے، اور وہاں پہ حالت یہ تھی کہ وہاں پہ وہ ایک براعظم آسٹریلیا ایک بہت بڑا براعظم ہے،
تو وہ مختلف علاقوں میں آباد تھے اور ان کا آپس میں ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور ان کی جو قبائل کی جو زبانیں تھیں وہ بھی مختلف تھیں. لیکن جب ان محققین نے تحقیق کی ہے ان پہ، تو یہ ثابت ہوا ہے، یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ ایک خدا پہ یقین رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایسی کوئی طاقت موجود ہے جس نے اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، اور وہ ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں. ان کے ہاں بھی آج سے مطلب آپ دیکھ لیں کہ 25-30 ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جو تصور ہے یہ بہت پرانا ہے. یہ انہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تدریجی طور پہ آیا اور ارتقائی طور پہ آہستہ آہستہ انسان نے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا. یہ بات ان کی خود تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں نے اس کو خود بنایا وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے انسانی ذہن ڈیولپ ہوا ہے. جی. تو یہ اس بات سے تو آپ دیکھیں کہ اگر آسٹریلیا کے وہ جو 500 یا 600 قبائل ہیں وہ اگر آپس میں نہیں ملتے اور باہر کی دنیا سے تو کوئی بندہ وہاں پہ آ ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ سب ایک ہی خدا کو وہ مانتے ہیں، ان کے سب کے تصور ایک ہیں. اور تو یہ تو پھر جو خدا تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، اسی سے وہ جو ہمارا وہ چلتا ہے کہ وحی یا الہام یا جیسے بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بتاتا ہے. اور اچھا ایک اور بھی ان میں ہے، ان میں جو جب تحقیق ہوئی تو ثابت ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور پھر ان خوابوں کی جو تعبیر کرتے ہیں وہ ان قبائل میں ان کو بڑی عزت و توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ ان کو نیک بندے سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ایک مذہب کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایک خدا کی طرف، وحدانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہوگی نا مذہب سے، یعنی یہ پہلے کی جو بڑے مذاہب ہیں دنیا میں اس وقت، جو یہ تو ان سے پہلے کی باتیں ہیں ساری نا. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو دنیا ہے، یا ایون آج سے کافی دیر پہلے کی بھی، جب بڑے بڑے مذاہب دنیا میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دہریت کہہ لیجیے آپ اس کو، بے شک کہ وہ ایک طبقہ جو خدا تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح پورے اپنے اس کے ساتھ موجود ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مذاہب کے آنے کے بعد اس میں کو بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، وہ ختم ہو گیا بالکل. تو ربی صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی، یا کم از کم ایک خاص تعداد میں وہ ابھی بھی موجود ہے ایسا طبقہ، یہ فکر؟ جی جو دہریت کی جو ابھی بھی موجود ہونے کی، یا بلکہ الٹا اس کے پھیلنے کی جو وجہ بن رہی ہے بڑے مذاہب کے موجود ہونے کے باوجود بھی، وہ غلط تعلیمات ہیں. مثال کے طور پر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مغربی ممالک میں علم نے ترقی کی تو اس وقت وہاں پہ عیسائیت کا زور تھا، عیسائیت طاقت میں تھی. تو اوپر سے جب عیسائیت کی جو تعلیم ہے وہ علم کے سے برعکس پڑی ہوئی ہے، بالکل مخالف ہے. تو جب علم نے ترقی کرنا شروع کی، لوگوں نے نئی دریافتیں کرنا شروع کیں، تو پادریوں کو نظر آیا کہ اس طرح تو ہمارا جو راز ہے وہ فاش ہو جائے گا، پول کھل جائے گا. یعنی ان کی سپریمیسی جو ہے، سپریمیسی اور جو ان کی غلط تعلیمیں ہیں وہ سامنے واضح ہو کے سامنے آ جائیں گے، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، اور لوگ ان کے دین سے منحرف ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے، پھر جائیں گے. تو جب ان کو یہ خطرہ نظر آنا شروع ہوا تو انہوں نے ایسے لوگوں کو جو نئی نئی دریافتیں کرتے تھے ان کو دین سے خارج کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف فتوے دینے شروع کر دیے، ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا. چنانچہ ایک بہت جو بڑی مثال ہے جو ہمیں ملتی ہے تاریخ میں، وہ گلیلیو کی مثال ہے کہ اس نے جب یہ دریافت کی کہ زمین گول ہے تو اس نے اس چیز کا اعلان کیا. تو پادریوں نے، کیونکہ ان کی تعلیم کہتی ہے کہ زمین سیدھی ہے، فلیٹ ہے، تو پادریوں نے اس کے خلاف بہت فتوے دیے، بہت اس کی مخالفت کی، بہت برا بھلا کہا، اور لوگوں کو اس قدر اس کے خلاف اکسایا کہ اس کو بالآخر تنگ آ کر اس کو یہ اقرار کرنا پڑا. اس نے یعنی کہ اعلان کیا، اعتراف کیا کہ جی یہ جو خیال تھا یہ شیطان نے میرے ذہن میں ڈالا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے بہک کر یہ بات کر دی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے. لیکن عقلی طور پر وہ اس چیز کا قائل تھا کہ جو زمین ہے وہ گول ہی ہے، وہ گول ہی ہے. یعنی اندر سے وہ یہی مانتا تھا، اندر سے وہ لیکن ان کی وجہ سے اس کو اقرار کرنا پڑا ان کی. تو شاہ صاحب یہ تو رویہ آج بھی یہی رویہ ہے یہاں پہ ربی صاحب. یہی رویہ اگر ہم مسلمان ممالک کی طرف دیکھیں تو خاص طور پہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اور اس کے بعد پھر
میں ایک خاص مقام جو ہے وہ پاکستان نے حاصل کیا لیکن اگر ہم مسلمان ممالک کی طرف دیکھتے ہیں جب، تو یہی رویہ تو ہمیں آج بھی، وہ جو ہزاروں سال پہلے والا تھا، آج بھی یہی رویہ نظر آتا ہے. اور اسی شدت کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور ان میں کسی کو کنونس کرنا مقصد نہیں ہوتا، لیکن مکالمے کی طرف بھی نہیں آتے وہ، تو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو آپ ہماری بات سن ہی لیں، تو وہ سننے کی طرف بھی نہیں آتے بات. تو وہی رویہ آج بھی وہ یعنی آپ نے پاکستان کی بات کی ہے، تو پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ جو تعلیمات ہیں، اب اسلام تو ہے، وہ تو اس کی بیس ہی توحید ہے. اب دیکھ لیں کہ کس طرح کے جو نئے نئے عقائد جو ہیں وہ اسلام میں داخل کیے جا رہے ہیں. قبر پرستی ہے، درخت پرستی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایک پڑھا لکھا آدمی جو یونیورسٹی میں جاتا ہے، جی جو لاجک پہ بات کرتا ہے، جو سائنس پہ بات کرتا ہے، جو مشاہدے پہ بات کرتا ہے، جو تجربے پہ بات کرتا ہے، جو رزلٹ پہ بات کرتا ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک جو قبر ہے وہ مجھے کیا دے گی، ایک درخت جو ہے وہ مجھے کیا دے سکتا ہے. وہ اس طرح کی باتیں جو علم، ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ علم کی بات کر رہے تھے، وہ بالکل علم کے بغیر جو ہمارے جو علماء جو کہنا چاہیے ان کو کیا نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے جو تشریحات پیش کی ہیں اسلام کی، اور پھر اس میں اپنی چیزیں جو ایڈ کی ہیں، اس کی وجہ سے ایسا نقصان ہوا ہے حافظ صاحب کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے خاص طور پہ، وہ بالکل ان کے پاس اور کوئی کیا، ان کے پاس ان کو اگر قرآن کریم کی اگر تشریح کی آپ بات کریں تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے علماء اس کی قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح پڑھا رہے ہیں. وہ کیا تشریح کریں گے؟ پھر جب وہ مائک پہ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں. سو اس طرح ساری چیزیں جب ہم ہوتی ہیں تو آل آف دی اینڈ جو اسٹوڈنٹ یا کوئی طالب علم ہے جو جستجو میں ہے، اس کے لیے وہ پھر وہ اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ پھر خدا تعالیٰ کے وجود سے انکاری ہو جاتا ہے، آخر میں جا کے کہتا ہے کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. یعنی مذہب کے جو پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں دہریت کی جو ہے ترویج اس میں بھی، انفارچونیٹلی. یعنی ایک یہ ہمیں یہ نتیجہ بھی بہت نظر بڑی آتا ہے، بدقسمتی کیونکہ نہ تو مکالمہ ایک وہاں پہ ہے اور آپ اسی شدت کے ساتھ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، یہ ایک اور موضوع ہے، تو اس حوالے سے اس کے علاوہ جو ہمیں ایک اور جو پتہ لگتا ہے وجہ جو حضرت ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے، جس کی وجہ سے دہریت پھیل رہی ہے، وہ ہے فلسفہ. مطلب علم کا تو ہم نے ذکر کیا نا، ٹھیک ہے، علم نے ترقی کی، علم بڑھا، نئی چیزیں دریافت ہوئیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک جو چیز نقصان دہ ہے جو پیدا ہوئی ہے، جو ساتھ ساتھ شروع ہوئی ہے، وہ فلسفہ ہے. اور فلسفے کا رجحان جو کہ نئی نسل میں جو ہے وہ پیدا ہونا اور کالجوں یا یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہے. کیونکہ حضور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو فلسفہ ہے وہ صرف آپ کو بیٹھ کے باتیں کرنے پہ کرتا ہے. اس کا مطلب اس میں صرف کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، صرف بیٹھ کے گپ شپ کرنی ہے، بات کرنی ہے اور رائے بیان کر کے بات کو ایک طرف سے دوسری طرف تیسری طرف لے جانا ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کے عمل کچھ نہیں، عمل اس کے اندر بالکل زیرو ہے. جبکہ اس کے برخلاف جو دین ہے، دین کیا کہتا ہے؟ دین انسان کو عمل کی طرف لے کے آتا ہے. دین انسان کی جہاں پر کوئی حکم دیتا ہے تو ساتھ ساتھ عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی اسلام پر غور کرے گا، اسلام کی تعلیم پر غور کرے گا، اسے وہ دیکھے گا کہ جی اسلام حکم دیتا ہے 5 وقتہ نماز پڑھنے کا، تو وہ 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع کرے گا. پھر وہ اور غور کرے گا تو دیکھے گا کہ وہ 7 نفلوں کا بھی حکم دیتا ہے، تو وہ نفل پڑھنا بھی شروع کرے گا. پھر اور غور کرے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ اسلام حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی حکم دیتا ہے. اور اس طرح اصلاح کی اس کو بہت ذرائع دکھاتا ہے اور اس کو عمل کرنے کی، اس کو مشقت کرنے کا حکم دیتا ہے. جبکہ جو فلسفہ ہے دوسری طرف وہ کہتا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور باتیں کرتے رہو. تو آج کل کا جو ایک وجہ جو یہ پھیلنے کی، دہریت پھیلنے کی، یہ بھی ہے کہ جو لوگ صرف علم کی خاطر فلسفے میں پڑ جاتے ہیں وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں اور عمل میں کمی پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فلسفہ جو ہے وہ ان کو دہریت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا چلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ سب دیکھیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستانی امت مسلمہ کی، آپ بات کر لیں جی تو آپ کو یہ بات بڑی وضاحت سے نظر آتی ہے کہ اب وہ جو کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہوتا ہے، وہ تو ایسا چیز ہے، اور نیتیں تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن اعمال جو بظاہر نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ
بات کچھ اور کر رہے ہیں اور عمل آپ کا بالکل بھی نہیں ہے، عمل ہے ہی نہیں. مثلاً آپ دیکھ لیں پاکستان کے یا دوسرے مسلم امہ کے حالات دیکھ لیں کہ وہ اتنی شدت سے لوگ جو ہیں وہ نفرت پہ مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ جو ایسا ایمج وہ دے رہے ہیں لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ. ابھی مولوی صاحب نے فرمایا کہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ فلسفے کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور فلسفے جو ہے وہ پھر وہ ان کو دوسری طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ اسلام تو ہے ہی عمل کا مذہب جو ہے. اصل میں وہی بات ہے کہ جو فلسفہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر عملی طور پہ کوئی اس کا کوئی ایسا میکنزم نہیں بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ کہ عملی طور پہ اس کا کوئی ہمیں نظر آئے کہیں پہ اس کا. لیکن بہرحال آپ کہنے لگے. میں فلسفے کے حوالے سے سوری میں سب فلسفے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. حالانکہ دیکھیں آپ اگر دیکھیں پہلا جو فلسفہ جو ہمارے پاس کوئی کتابی شکل میں یا ریٹن میں ہمارے پاس آتا ہے وہ گریک ہے، وہ یونانی فلسفہ ہے جی ٹھیک، جو ہمارے پاس ہزاروں سالوں سے مطلب کہ وہ بات ہمارے پاس ہے وہ. اچھا اس میں ہم اگر دیکھیں یونانی فلسفے میں دیکھیں، اس میں غور کریں تو آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے نظر آتی ہے. میں خدا کے اس کی بات کر رہا ہوں کہ خدا کا جو تصور تھا وہ یونانیوں کے ہاں بھی ملتا ہے، اور وہ جو سقراط ہیں جی بڑے مشہور فلسفی ہیں، ان کے خاص طور پہ ان کے واقعات آپ دیکھ لیں کہ جب وہ تبلیغ کرتے تھے یا وہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یا لوگ کھینچے چلے آتے تھے اور وہ کہتے تھے وہ برملا کہتے تھے کہ مجھے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، مجھے ایک آواز آتی ہے جی جو میری رہنمائی کرتی ہے. اور ان کی جو ساری باتیں تھیں وہ اسلام کے اور اس کے قریب تر تھی مذہب کے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مطلب صاحب کہ وہ ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ کس لیے ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ ایتھنس کی جو ان کی جو اس وقت حکومت تھی، ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بندہ نیا مذہب پیش کر رہا ہے اور یہ ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دے گا. تو اسی بات کو لے کر انہوں نے ان پر مقدمہ چلایا، اور پھر جناب وہ ان کو سزا ہوئی اور شہید ہوئے وہ جیسے بھی. تو اسی طرح ان میں یونانیوں میں ایک اور بھی رجحان تھا، اور وہ کیا کہنا چاہیے، ان میں ایک بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو اخلاق ہے، ہاں جی بالکل صحیح، اس کے بارے میں ان کی تحقیقات ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ تو واقعی ان میں یعنی جو اتنی پرانی، وہی بات جو آپ نے بھی کی ہے کہ اتنی پرانی ایک جو ان کے ہاں میں فلسفی، بلکہ اس کی یعنی ہمیں ابتدائی وہاں سے نظر آتی ہے کہ وہاں سے ہوئی ہے تو ملتی ہے. تو واقعی ان میں اخلاق کے طور پہ یعنی اخلاق کا جو موضوع ہے اس کے اوپر ان میں بڑی بحث ہمیں ملتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے اس وقت سے، اور وہ خود اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ جو اخلاقیات کا تصور ہے ربی صاحب، یہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے آیا یہ، یعنی اچھائی اور برائی کا جو تصور ہے جس کو ہم جزا اور سزا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھا عمل کرتے ہیں اس کی ایک جزا یعنی کہ مذہب میں، دین میں ہمارے ہاں ہے، اور برائی جو ہے اس کے لیے ایک آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ اس کا. تو یہ جو تصور ہے اچھائی اور برائی کا اخلاقی حوالے سے یہ کیسے آ گیا، یہ تو وہ خود اس بات کی بحث کرتے ہیں کہ یہ کسی انسانی ذہن کی پیداوار ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کوئی انسان جو ہے اتنا بڑا تصور وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے. تو ان کے ہاں بھی اتنی پہلے، مذاہب سے بھی پہلے ہمیں یہ تصور جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ بحث ہمیں ملتی ہے ان کے ہاں کہ یہ انسان جو ہے اس کی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یا اس کے بلکہ ذہن کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو اخلاقی پہلو ہیں یہ یقین کسی اور بڑی ہستی کی طرف سے جو ہے یہ آئے ہیں. تو واقعی یہ بات جو ہے ملتی ہے ہمیں وہاں پہ. بالکل جی. فلسفے کا واقعی جو آغاز ہے وہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ یونانی جو فلسفہ ہے، شروع جو انہوں نے کیا، جو بھی یہ بات ہے، شروع میں باتیں تو چلیں ٹھیک طرف چلیں، لیکن پھر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی رہنمائی نہیں تھی اس کے ساتھ، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پھر یہ انسان کو غلط طرف لے گیا. اور جب تک خدا تعالیٰ کی رہنمائی ساتھ، یا ایک ایسی ہستی کی چلیں ابھی ہم کہہ لیتے ہیں کہ ساتھ رہنمائی نہ ہو، تو انسان کبھی بھی سیدھے راستے پر چل نہیں سکتا. تو جب دیکھیں جو بڑے مذاہب آ گئے، اس کے بعد جیسا میں پہلے شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ بڑے مذاہب موجود ہیں، یعنی کہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام موجود ہے، اس کے باوجود جو دہریت ہے وہ ترقی پر ہے. اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان یعنی کہ جو کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں انہوں نے خود اس کے اوپر تحقیق کرنا چھوڑ دی ہے، مطلب اپنے مذہب کے اوپر تحقیق کرنا چھوڑ دی ہے. یعنی والدین سے مل جاتا ہے، مطلب اسی مذہب میں پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ مسلمانوں کو لے لیں
ایک مسلمان ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, والدین نے جو کہا ہے وہی چیز تسلیم کر لی ہے, نہ اس پر کبھی سوال کیا, نہ اس کے اوپر کبھی تحقیق کی, نہ کوئی ریسرچ کی کہ واقعی یہ جو بات مجھے کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے اس کے کیا, اس میں فلسفہ کیا ہے, یا اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے. تو جب خود کوئی تحقیق نہیں کی تو انسان کچھ دیر تک تو کوئی بات زبانی یعنی والدین کی کہیں مان سکتا ہے, لیکن جب تک اس کے اوپر شرح صدر سے انسان اس کے اوپر قائم نہ ہو, کچھ دیر بعد وہ خود اس چیز کو چھوڑ جاتا ہے اور اس میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو تیسری بڑی وجہ جو حضور نے بیان فرمائی یہی ہے کہ انسان جو دیندار لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, انہوں نے خود تحقیق کرنا چھوڑ دی ہے. خود نماز جو پڑھتے ہیں صرف رسماً ادا کر دیتے ہیں, غور نہیں کرتے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کس وجہ سے پڑھ رہا ہوں, کس کے لیے پڑھ رہا ہوں. قرآن کریم ہے, تلاوت ہے, نہ اس کے ترجمے کے اوپر غور, پڑھنا بھی اکثر اب اسے الا ماشاء اللہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. باقی جو تمام اسلام کے احکامات ہیں وہ بھی, مثال کے طور پر حضرت ثانی اپنے حج کے کئی واقعات بیان کیے کہ کئی لوگ ملے جو حج سفر کرنے صرف اس لیے جا رہے ہوتے تھے کہ گھر واپس آ کے دکان کے اوپر لے کے لگواؤں گا حجی تاکہ میری سیل بڑھے. اور صحیح بات ہے, یہ ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے. تو جو اصل جو حقیقت تھی ان چیزوں کے پیچھے اس کے اوپر تحقیق کرنا چھوڑ دی, اور اسی طرح پھر خدا کا وجود ہے اس کی تلاش چھوڑ دی. خود اس کی جب تلاش میں نہیں نکلے تو یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ جی خدا تعالیٰ موجود نہیں ہے, خدا تعالیٰ ہے نہیں, لیکن اس لیے مجھے تو نہیں ملا اس لیے کوئی نہیں ہے. یہ بالکل جی تحقیق کا تو سب یہ حال ہے کہ ان کے ایک فرقہ ہے, تو ان کے ایک جو عالم ہے وہ بیان کر رہے ہیں, ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت جو ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے, ان کے بارے میں حضرت دعا کریں. انہوں نے کہا اچھا ہم کریں گے. یہ وہ واقعہ بیان کر رہا ہے وہ جو عالم. تو وہ عورت تھوڑی دیر پھر واپس آ گئی, اس نے کہا حضرت وہ تو بچہ تو فوت ہو گیا, آپ نے تو کہا تھا دعا کروں گا, اور آپ کی دعا مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. انہوں نے کہا اسرائیل کو بلاؤ. جی اسرائیل صاحب تشریف لے آئے. اسرائیل صاحب اب انہوں نے کہا کہ ہاں بھی میں نے دعا کی تھی اور تم نے وہ بچے کی روح قبض کر لی. اس نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میرا تو کام ہی یہی ہے, اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے. اس نے کہا نہیں غلام قادر صاحب, انہوں نے کہا عبد القادر صاحب, انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو ابھی اس روح کو چھوڑو. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں خدا تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وہ اس نے اڑنا شروع کر دیا پیچھے, جناب حضرت صاحب نے بھی اڑنا شروع کر دیا, اور آخر نے دبوچ لیا کیونکہ حضرت صاحب کی سپیڈ زیادہ تھی. پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ ابھی تم اس کی جو نا ساری روح نکلو. اچھا وہ دیکھیں حالات مطلب یہ ہے اس طرح کی باتیں کہ وہ اچھا پھر اس کو یہ نہیں یہاں پر بات ختم نہیں کی حضرت نے. انہوں نے کہا کہ وہ جب وہ اسرائیل سے سب انہوں نے چھین لی اس کی روحیں, تو وہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے وہاں پہ جا کر رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بقول ان کے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آہستہ بولو کہیں عبد القادر پھر نہ سن لے, پھر ساری روحیں چھوڑنی پڑیں گی. تو مطلب یہ حال ہے. یہ ہم کنسیپٹ جو ہیں وہ جب اس طرح کا کنسیپٹ اب ایک چھوٹے طالب علم کو 15 16 18 سال 20 سال کی عمر کو دیں گے کہ اس طرح کا کہ مجبور خدا بھی ہوتا ہے, تو پھر وہ اس خدا کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے. اور اوپر سے حال یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تحقیق کا تو ہے ہی نہیں نا. مطلب تحقیق یہ ہے کہ صرف قرآن کریم کھولنا ہے, اس کی وہ اتنی تحقیق بھی نہیں ہے, یعنی اس کی تفسیر نہیں پڑھنی. وہ جو بھی ربی صاحب نے بھی کی نا بات آپ کی بات سے پہلے اور اس کے بعد اسی کے تسلسل میں آپ نے بات کی, اس طرح کے تو بہت زیادہ واقعات ہیں. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ بندہ سوچتا ہے کہ وہ میں اب اس پہ ہنسوں کہ رہوں, ہم تو ہنستے ہی ہیں بہرحال دیکھ کے, لیکن مطلب انسان واقعی اس میں اب جیسے وہ ربی صاحب بات کر رہے تھے بھی کچھ دیر پہلے کہ جو انسان ہے وہ جس بھی فرقے میں یا جس بھی مسلک میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ وہ اس کے لیے تحریک کرے, اس کے لیے تحقیق کرے تھوڑی سی. اور یہی میں نے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, اسی طرح وہ ایک میں نے بھی دیکھا چھوٹا سا ایک پروگرام, اس میں وہ ایک مسلک کے وہ تھے عالم, اور انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے یعنی کسی بڑے عالم نے نا کوئی کتاب لکھی تھی, اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے کوئی 100-150 سال پہلے کی بات ہوگی, 100-125 سال پہلے کی بات ہوگی. اور انہوں نے کتاب لکھی زمین ساکن ہے, اور زمین کے ساکن ہونے پہ اس کتاب میں انہوں نے دلائل دیے ہیں سارے, اور آج کے دن تک
وہ سب کے سب اس کا دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ سارا فرقہ جو ہے ان کا وہ دفاع جی کرتا جی ہے. پورے سب مطلب وہ انہوں نے پوری تحقیق طرح دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ تحقیق جو ہے وہ کرنے کی بجائے وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا غلط چیز کا ایک کا دفاع کیا جائے، جبکہ اگر آپ سامنے بیٹھیں اور اس کی وجہ وہی جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں نا بات، کہ مکالمہ تو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کرنا ہی نہیں ہم نے. تو یہ اس کا تو اصل یہی مطلب ہوا کہ جب انبیاء اپنی تعلیمات خدا تعالیٰ کی جو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے وہ ان میں انحراف پیدا ہوتا ہے، ایسے ویسے جو یہ مغربی کہتے ہیں نا کہ یہ انسان کی جو ارتقاء کے ساتھ تصور، یہ تو بات پھر وہیں سے مطلب کیسے کہ جب انسان جب آہستہ آہستہ وہ تعلیمات چھوڑتا ہے، پھر وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنی اصل سے ہٹ کر پھر وہ نئی وہ راہیں ڈھونڈ لیتا ہے. یہی حال اس کا ہوا ہے، آپ سمجھیں عیسائیت کا بھی یہی حال ہوا ہے، اور اسلام کا بھی جو ہے بڑے مذاہب دیکھنے کو یہی حال ہو رہا ہے. اچھا، میں اس ضمن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم تو ابھی یہ نئی باتیں کر رہے ہیں، پرانے زمانے میں دیکھ لیں، اب میکسیکو جو ہے بہت پرانی تہذیب ہے. جی جی بالکل بالکل. اور میکسیکو کے جو قبائل ہیں، چند قبائل کا آپ نے ہاں، ذکر بھی کیا تھا. اس میں ایک قبائل، اس کا نام ہے اونا ولونا، اونا ولو. اور وہ ہزاروں سال پرانا وہ ہے. وہ ان میں یہ خدا کا تصور پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا خدا ہے جو خالق ہے اور سب باپوں کا باپ ہے. اس طرح کے تصور، یعنی ایک واحد خدا کی طرف جاتا ہے ان کا. صحیح بات. نہیں یہ تو بالکل، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے مذاہب ہیں ان سے پہلے بھی جو ایک بڑی ہستی کا تصور، یعنی کہ لوگ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نام نہیں وہ دیتے، کہ مثلا ہم لوگ خدا تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسے فارسی کا لفظ خدا ہے تو خدا کہہ دیا، تو وہ نہیں دیتے. مگر یعنی کہ ایک بڑی ہستی کا تصور جو ہے وہ تو ہمیں شروع سے ملتا ہے، ایک طاقتور کا پرانی جو انسانی تہذیبیں ہیں ان میں بھی ملتا ہے. وہ اس کو چاہے جس نام سے بھی پکارتے ہیں تو ہے تو خدا تعالیٰ کی ہستی، وہی ایک ہی ہستی ہے بڑی. تو جزاک اللہ شاہ صاحب، مربی صاحب، جزاک اللہ آپ کا بھی. آپ تو خاص طور پہ اسٹراسبرگ سے تشریف لائے ہیں، بلکہ آپ نے اتنا سفر بھی کیا ہے. میرا خیال ہے آپ نے کوئی 650 کلومیٹر اتنے کے قریب سفر کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور شاہ صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. پہلا پروگرام تھا ہمارا آج، تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح آئندہ بھی ہماری گفتگو اسی تسلسل میں آگے چلتی رہے گی. ناظرین، آج کا یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور اس تسلسل کو ہم لوگ آئندہ پروگرام میں جاری رکھیں گے. اور آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے، ہماری آج کی گفتگو کے حوالے سے، آپ ہمیں اس پہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کامنٹس میں جا کے دے سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری اسکرین پہ، اور اس طرح سے آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے. اور دعا کی درخواست کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.